نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13، 14 اور 15 پڑھیں گے، جس میں انشاءاللہ آپ کو ترجمہ اور مختصر تشریح بتائی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ حدیث نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے مسدد نے، اور ان کو یحییٰ نے، انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے نفس کے لیے اور اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی کہ کامل ایمان یہ ہے، ایماندار آدمی وہ ہے کہ جو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 14، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے حدیث بیان کی، ان کو شعیب نے، ان کو ابو الزناد نے اعرج سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ نیکسٹ حدیث نمبر 15 پڑھ کے پھر ان میں دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یعقوب بن ابراہیم نے، ان کو ابن علیہ نے، وہ عبد العزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور ہم کو آدم بن ایاس نے حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی کہ دو اس میں جو ہے وہ سند ہیں، اور دونوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ ایمان کے پہلے ابواب میں من الایمان کا جملہ مقدم رکھا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا ہر عمل، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں،
لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی اصل اور اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مضمر ہے۔ اس ترتیب میں ایک خاص ادب اور پیغام ہے کہ جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ایمان نامکمل ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی ابتدا اور انتہا دونوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث میں لفظ والد کو مقدم کیا گیا ہے، جس میں والدین دونوں شامل ہیں، یعنی ماں اور باپ۔ والدین کی محبت انسانی فطرت میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور یہ ہمارے دلوں میں اللہ کے بعد سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے پہلے ذکر کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے، چاہے وہ والدین کی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اولاد کی محبت میں بھی بہت شدید ہوتی ہے، اور انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہی ایمان کی کامل حالت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کمی اور پیشی ہوتی ہے۔ جب انسان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل اور سچی ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، اور جب اس محبت میں کمی ہوتی ہے تو ایمان میں بھی کمی ہوتی ہے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اخلاق فاضلہ جیسے صدق، امانت اور دیگر اچھے اخلاق سب ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ سب اس محبت کے عملی مظاہر ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر ہے۔ کیا ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ظاہر ہو رہی ہے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے والدین، اولاد یا دنیا کی دیگر چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مثلا سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دین کی دعوت دینا وغیرہ۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہماری محبت رسول کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔